حاتم کی سخاوت خلاصہ، لکھنے والے عامر احمد دہلوی۔ عرب میں نوفل نام کا ایک بادشاہ حاتم سے شہر میں اس کی سخاوت کے مشہور ہونے پر سخت دشمنی کیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ بہت سارا لشکر لے کر حاتم سے لڑنے کے لیے نکل پڑا۔ حاتم اللہ سے ڈرنے والا اور نیک مرد تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ اگر میں بھی جنگ کی تیاری کروں تو خدا کے بندے اس لڑائی میں ناحق ماریں گے اور بڑی خون ریزی ہوگی، اس کا عذاب میرے نام لکھا جائے گا۔ یہ بات سوچ کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ ایک غار میں چھپ گیا۔ جب حاتم کے غائب ہونے کی خبر نوفل کو ملی تو اس نے حاتم کی دولت ہڑپ کر لی اور اس کے سارے مال اور اسباب کو ضبط کر لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی اسے ڈھونڈ کر پکڑ لائے گا اسے 500 اشرفیہ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ سننا ہی تھا کہ سب انعام حاصل کرنے کی خاطر اس کی لالچ میں بڑھ گئے اور حاتم کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ایک بوڑھا اور اس کی بڑھیا 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے لے کر لکڑیاں توڑنے کے لیے اس غار کے پاس پہنچے جہاں حاتم پوشیدہ تھا اور لکڑیاں اس جنگل سے چننے لگے۔ بڑھیا بولی کہ آج کل ہماری حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر حاتم کہیں سے مل جائے اور اسے پکڑ کر نوفل کے پاس لے جائے تو ہمیں 500 اشرفیہ مل سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ دکھ درد کے دن ٹھنڈے چھوڑ کر ہم آرام سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، کیا بک رہی ہے؟ ہماری قسمت میں بس یہی ہے کہ ہم لکڑیاں توڑیں اور سر پر ڈھیر کر بازار میں بیچیں، تب روٹی مصری گزری ہوگی، یا کسی دن ہمیں بھاگ پکڑ کر کہاں لائے۔ اپنا کام کر اور بیکار قسم کی بات مت کر۔ عورت نے ٹھنڈی سانس لی اور چپ ہو گئی۔ اسی جگہ کہیں حاتم چھپا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں کی باتیں سنی۔ ان کے دل نے کہا، مرود یہ نہیں ہے کہ جان کے ہلاک ہونے کی خاطر کہیں چھپ کر بیٹھا جائے اور ان دونوں بیچاریوں کو مطلب تک نہ پہچانے۔ سچ ہے، اگر آدمی میں رحم نہیں تو وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں، اور جس کے جی میں درد نہیں وہ خدائے سے کم نہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ کروں بیاں۔ غرض حاتم کی جواں مردی نے یہ قبول نہیں کیا کہ وہ اپنے کانوں سے یہ سب سن کر خاموش چھپا رہے۔ وہ فوراً باہر نکل آیا اور بوڑھے سے کہا کہ اے پیارے حاتم، میں ہی ہوں، مجھے نوفل بادشاہ کے پاس لے چل۔ وہ مجھے جیسے ہی دیکھا اپنا وعدہ پورا کرے اور جو کچھ اس نے دینے کا اقرار کیا ہے وہ تمہیں دے گا۔
بوڑھے نے کہا سچ ہے کہ اس صورت میں وہ مجھے انعام تو ضرور دے گا، لیکن پتہ نہیں کہ وہ تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اگر وہ تجھے مار ڈالے تو میں کیا کروں؟ یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا کہ مجھے جیسے انسان کو حرف اور طعن کی خاطر دشمن کے حوالے کر دوں۔ اس کا دیا ہوا مال میں کتنے دن کھاؤں گا اور کب تک جیوں گا؟ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، پھر اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حاتم نے بہت منت اور سماجت کی اور کہا کہ مجھے لے چل، میں اپنی خوشی سے یہ بات کہتا ہوں کہ اور ہمیشہ میں اسی اعراض میں رہتا ہوں کہ میرا جان اور مال کسی کے کام آ جائے تو بہتر ہے۔ لیکن وہ بوڑھا کسی طرح راضی نہ ہوا کہ حاتم کو نوفل کے پاس لے جا کر انعام حاصل کر۔ آخر لاچار ہو کر حاتم نے کہا اگر تو مجھے یوں نہیں لے جاتا تو میں آپ بادشاہ کے پاس جا کر کہوں گا کہ اس بوڑھے نے مجھے جنگل میں ایک پہاڑ کے غار میں چھپا کر تھا۔ وہ بوڑھا ہنسا اور بولا بھلائی کے بدلے برائی ملے تو کوئی بات نہیں، میں اس کو اپنا نصیب جان کر سہ لوں گا۔ ان دونوں کی باتیں بات چیت آپس میں چل رہی تھی کہ کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے، بھیڑ لگ گئی۔ پتہ چلا کہ حاتم تو یہیں ہے۔ فوراً پکڑ لیا گیا اور بادشاہ کے پاس لے جانے کی تیاری ہونے لگی۔ ادھر ادھر بوڑھا افسوس کرتا رہا اور وہ بھی پیچھے پیچھے ساتھ چل پڑا۔ جب نوفل کے رو پر حاتم کو لے جایا گیا تو اس نے پوچھا کہ اس کو کون پکڑ لایا؟ ایک سخت دل نے کہا کہ ایسا کام ہمارے سوا کون کر سکتا ہے؟ یہ کامیابی ہمارے نام ہے، ہم نے عرش پر چڑھا دیا۔ ایک اور شخص نے کہا کہ میں کئی دن سے دوڑ دھوپ کرتا رہا، آخر کار جنگل سے اسے میں پکڑ لیا ہوں، میری محنت کی قدر کرتے ہوئے مجھے انعام سے مالا مال کیجیے۔ اس طرح ہر کوئی اشرفیوں کی لالچ میں اسے لانے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا تھا کہ یہ کام مجھے سرزد ہوا ہے، لیکن وہ بوڑھا چپکے ایک کونے میں دھپا تھا، بیٹھا ہوا تھا، سب کی شیخیاں سن رہا تھا اور حاتم کی خاطر کھڑا روتا رہا۔ جب ہر ایک نے اپنی اپنی بہادری اور مردانگی کا ذکر کر کے بات ختم کی اور انعام کی تمنا اور خواہش کی، تب حاتم نے بادشاہ سے کہا سچی بات ہے کہ وہ بوڑھا جو سب سے الگ تنہا ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، اسی سے مجھ کو یہاں لایا ہے۔ اگر تمہارے دربار میں خفیہ شناس ہو تو انہیں بلا لیجیے تاکہ وہ پہچان سکے مجھے کس نے یہاں لایا ہے، اور اپنا وعدہ پورا کرو، اسے انعام سے نوازو، کیونکہ انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حرف
آخر ہوتی ہے۔ مرد کو چاہے کہ وہ کہیں سو کرے، نہیں تو یہ زبان اللہ نے حیوان کو بھی دی ہے، پھر حیوان اور انسان میں کیا فرق ہوگا؟ نوفل نے اس لکڑہار سے بوڑھے کو بلا کر پوچھا کہ سچ کہا، اصل ماجرا کیا ہے؟ حاتم کو کون پکڑ لیا؟ اس بے چارے نے اول سے آخر ساری داستان جو گزری تھی اسے سچ سنایا اور کہا کہ حاتم میری خاطر جو خود آپ کے نوفل کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے سوچا کہ حاتم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آخری لمحے تک بھی وہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتا رہا اور دوسروں کی مدد کرنے کے بارے میں غور کرتا رہا۔ اس کے دل میں حاتم کی عزت اور بڑھ گئی۔ اسے اپنے قریب کیا، اپنی غلطی پر پشیمانی کا اظہار کیا، معاف کرنے کی الحاح کی۔ ان بوڑھے دعویداران کو بلایا، 500 اشرفیہ کے بدلے 500 جو تیا ان کی سر پر لگانے کا حکم دیا کہ ان کے سر سے نکل جائے اور وہ